السلام علیکم، میں ہوں زمان صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی چوتھی قسط۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا؟ قصہ کچھ یوں ہے دوستو، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک سیاسی شخص کی ضرورت تھی، اس لیے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا۔ گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیے ہوئے کافی اختیارات تھے، لیکن رسمی طور پر وہ انہیں استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج کے مریض ملک غلام محمد بیوروکریٹ تھے، قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ گورنر جنرل فادر آف دا نیشن بننے کے بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنی اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئی، اور دوسرا یہ کہ قادیانیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشاء اللہ لگایا گیا، اور لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشاء اللہ یہ پاکستان کا پہلا مارشاء اللہ تھا۔ اس پر بس نہیں، ملک غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اگلے برس یعنی 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا، حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجاویز تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا گیا، اور یوں اقتدار کی ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ بظاہر مضبوط دکھائی دینے والے گورنر جنرل غلام محمد کو کیسے اقتدار سے بے دخل کیا گیا، اور وہ کون تھا جو جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے پہلے آمروں کے سامنے سینے سپر ہو گیا، یہ سب کچھ دکھائیں گے لیکن اگلی قسط میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔